شاہ صاحب، تاریخ کے بے شمار بزرگ ہیں، اور جس بیلٹ میں ہم رہتے ہیں 60-70 کلومیٹر کے بعد آپ کو تاریخ کا کوئی بڑا نام ایسا ملتا ہے جس کا کنٹریبیوشن ہے آزادی سے پہلے یا پھر کئی سو سال پہلے. یہ سب بزرگان دین کی جو گدی ہے، ہاں گدی نشینی کی اصطلاح باقاعدہ استعمال ہوتی ہے سر. اچھا، کئی بزرگ ایسے ہیں سر ان کی گدیاں بھی تقسیم ہو چکی ہیں اولادوں میں. تصوف میں گدی نشینی کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ سر بے شمار ایسے پیر ہیں جن کے بیٹے اہل نہیں ہیں، اولاد اہل نہیں ہیں. اہلیت کے بغیر لوگ حوالے سے، جو کہ بلڈ لائن ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں، اہلیت کے بغیر یہ جو مقام و مرتبہ ملتا ہے اور مریدوں کی ایک لائن ملتی ہے، اسی طرح ہی ہاتھ چومتے رہتے ہیں ساری زندگی اپنے پیر کی اولاد کا. اس کو آپ اپنے ذرا خیالات آئیڈیا ضرور بتائیے اس میں. دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے مجاہدے کیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی سہولیات اور زندگی کی آسائشیں ان کو جان بوجھ کے ترک کیا کہ وہ اپنے رب کی بتائی ہوئی زندگی، بتائے ہوئے راستے پہ چل کے زندگی بتانا چاہتے تھے. جیسے ہر انسان ہم میں سے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک سر. ایک بالغ بیٹے نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار باپ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کا بیٹے ہی کو آنسریبل ہونا ہے اللہ کے حضور. جو باپ کے کام ہیں، اعمال ہیں، اس کے لیے باپ خود آنسریبل ہے. تو اسی طرح انعامات کی بھی بات ہے. ایک آدمی کو رب تعالیٰ نے نوازا ہے اس لیے کہ وہ اس کی بندگی کر رہا تھا، اور بندگی کر رہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں. ٹھیک سر. تو رب تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. ٹھیک ہے سر. اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. تو یہ تو کلیتاً انسان کے اپنے اعمال پر اس کا انحصار ہے. تو باپ کی جد و جہد اور باپ کی مجاہدے اور باپ کی ایفرٹ کہ میں رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں، وہ ٹرانسفریبل تو نہیں ہے. ٹھیک سر. تو آگے اگر میرے والد بہت نیک آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ جینیٹیکلی میرے اندر کچھ چیزیں آ جائیں. ٹھیک سر. لیکن وہ اعمال مجھ تک ٹرانسفر نہیں ہوں گے. وہ والد کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. ان کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو ہی وہ اس دنیا سے گئے. تو میرے تو ویوز اس کے بارے میں یہ ہیں. لیکن ایک اس کا پہلو اور بھی ہے کہ ہم ایک نیک آدمی کی اولاد کی عزت کرتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی کا بیٹا تھا، یا ایک ایسے انسان کا بیٹا تھا جن سے ہم علم سیکھتے تھے. ٹھیک ہے سر. یا جو ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتے تھے. تو اظہار احسان مندی جو ہے، احسان شناسی کے جذبے کے تحت ہم ان کی اولاد کی عزت کرتے ہیں. نو مور دین دیٹ. ٹھیک. تو یہ تو ٹھیک ہے. تو یہ جو گدی نشینی کی بات ہے، اس کے لیے تو انسان کو خود کو اہل ثابت کرنا ہوگا. کوئی باپ کی گدی پر بیٹا بیٹھ جائے تو باپ کا سبق اگر بیٹے کو یاد نہیں ہے بقول علامہ اقبال کے، تو پھر وہ باپ کی گدی پہ نہیں بیٹھتا. البتہ اس کے اندر ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ ہے کہ خلافت. ٹھیک. وہ خلافت کیا ہے؟ یہ تو ہے نہیں کہ صاحب
قاسم علی شاہ صاحب ایز موٹیویشنل اسپیکر اس کرسی پہ تشریف رکھتے ہیں، تو کل کو قاسم علی شاہ صاحب کی کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں تو میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قاسم علی شاہ صاحب کی طرح موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے مجھے اسی مل میں سے گزرنا ہوگا جس میں سے قاسم علی شاہ صاحب گزرے، اور وہ ایک بڑے موٹیویشنل اسپیکر بن گئے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کی شاگردی کروں، وہ تمام تر ورچوز میرے اندر ٹرانسفر کر دیں، وہ تھرو انجیکشن نہیں بلکہ مجھے گائیڈ کر دیں کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں۔ تو کل کو قاسم علی شاہ صاحب یہ فیل کریں کہ اب سرفراز شاہ صاحب اس قابل ہو گئے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر کا رول ادا کر دیں، تو مجھے یہ فرما دیں کہ جی اب آپ یہ اسپیچز کر لیا کیجیے۔ علاقہ بتا کے خلافت نہیں، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے اب آپ جو سول سروس اکیڈمیز ہیں اس میں آپ چلے جایا کیجیے، ٹھیک ہے، یا وہ یہ کہہ دیں کہ صاحب جو فورسز کا ایریا ہے وہ اس میں آپ چلے جایا کیجیے، میں ادھر یہ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ممکن ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کا میں بلڈ ریلیشن ہوں، نہ یہ ضروری ہے کہ میں نے قاسم علی شاہ صاحب کے جوتے کتنے سیدھے کیے۔ وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میں نے سیکھا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ورچوز اپنے اندر پیدا کر سکا میں یا نہیں کر سکا۔ تو وہ جو خلافت کہی جاتی ہے، وہ خلافت کیا تھی؟ اس زمانے میں ایکسیس دوسرے ایریاز تک ڈیفیکلٹ تھی کہ پیدل آپ کو سفر کرنا ہے، گھوڑے پر سفر کرنا، اونٹ پہ سفر کرنا، فاصلے بہت ہیں۔ تو جب ایک بزرگ نے یہ محسوس کیا کہ علم کے یہ اس مقام پر آ گیا میرا شاگرد جہاں یہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے اور صحیح طریقے پہ گائیڈ کر سکتا ہے، تو اللہ کے پیغام کو میکسیمم ایریا میں پھیلانے کے لیے وہ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ کے پیغام کو پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے نام دیا خلافت کا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں وہ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کے پیغام کو، خلق خدا کو گائیڈنس پرووائڈ کرنے کو اور خلق خدا کو فیض پہنچانے کو، اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھیج دیتے تھے کہ ان دونوں ایکسیسیبلٹی بڑی کم تھی، ٹھیک ہے، یوں وہ ایریا مخصوص ہو جاتا تھا جس کو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ یہ وجہ تھی۔ صحیح۔